5 اگست 2019 کو 5 سال پورے ہو گئے، جس نے آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا۔ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، چونکہ میں خود بھی کشمیر سے اور بھارت کی جو پالیسی ہے، پاکستان کی جو بھارت کی پالیسی ہے، آفیشلز ہیں ان کے سر پہ پاکستان کا جنون سوار ہو گیا ہے، یہ کہنا تھا ان کا سپوکس پرسن جو ہے ان کا ساتھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک بھارت جو ہے وہ واپس 370 نہیں لگا دیتا، کشمیریوں کو اس کے حق نہیں دے دیتا، تب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ اسی طرح سے بنی رہے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تجارتی اشیاء کی برآمدات گزشتہ سال کے مقابلے میں 10.54% بڑھ کر 30.64 ارب تک جا پہنچی۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا حق دو عوام کو دھرنا 10ویں روز بھی جاری ہے۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے ہمارے مطالبات پر وزیر اعظم سے مشاورت کا کہا تھا، ہمیں جواب نہیں دیا گیا۔ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں یوم استحصال تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہی ہے کہ اگر کشمیر پہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ہماری حکمت عملی نہیں ہے، جامع اور مربوط حکمت عملی نہیں ہے، تو یہ ہر سال یوم استحصال بھی اس کو بھی آبزرو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو الگ بات ہے، لیکن اگر سچی پوچھیے تو یہ بھی ایک وقت کا ضیاع ہی ہے، کیونکہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر وہ کسی پالیسی اور آرچنگ پالیسی کوئی آپ کی ہے، اس کے فریم ورک کے اندر ہو رہی ہیں، اس کا حصہ ہیں اس پالیسی کا، پھر تو یہ آپ کو کسی طور آگے لے کر جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ یوم یکجہتی آبزرو کر لیتے ہیں، یوم استحصال، بلیک ڈے، آل دیز ڈیز، لیکن یہ اپنے اندر کوئی پالیسی کے بغیر ہیں، اس کے بغیر ہیں، تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو 5 اگست 2019 کو بھی جو کچھ ہوا وہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ہم وافل کرتے رہے، انڈیسائسو رہے اپنی کشمیر پالیسی میں۔ ڈپلومیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ناکامیاں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی ہے، اور میں پہلے بھی ہم ڈسافر میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اب ہمیں تھوڑا سا ڈرائنگ بورڈ جانا پڑے گا، ری جگ کرنی پڑیں گی اپنی ترجیحات، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کو دیکھیے تو بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے نیا جموں اور کشمیر بنا دیا اور وہاں پہ حالات بڑے بہتر ہو گئے، سیکیورٹی ہے وہ تو ہم نے سیکیورٹی ہے، ٹورزم ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، اب ہم اپنی جانب سے تو کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ ہیومن رائٹس واچ کی اسٹیٹمنٹ ہے 2 روز پہلے کی، جس میں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم بھی ڈسائفر میں کرتے رہے اور بہت سے پاکستانی بھی کر رہے ہیں کہ جی نو میٹر واٹ یو ڈو، آپ کوئی بھی اپنا کرتے رہیں، کوئی بھی آپ جو بھی آپ نے دعوے کرنے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں نے آپ کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا۔ دیکھیے چلیے، یہ بھی ہم بھارت کو ہم تو کہتے رہیں گے کہ یک طرفہ اقدامات لیے ہیں، لیکن بھارت بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی راہ پہ لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 2 روز پہلے ہی جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے منوج سنہا، انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ جو 5,000 1947 میں ویسٹ پاکستان سے جو مہاجرین آئے تھے ان کو ہم اب سیٹلمنٹ کے رائٹس دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، وہ پراپرٹی بھی لے سکیں گے، وہاں پہ خرید سکیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں پہ الیکشنز جب ہوں گے تو اس میں ووٹ دینے کا بھی حق ہوگا۔ 1947 میں یہ کچھ 5,000 سے زائد کچھ فیملیز تھیں، اور بعد میں آج جو تعداد ہے وہ تقریباً 22,000 کے سے زیادہ ہے، کچھ 23,000 کے لگ بھگ فیملیز ہیں جن کو یہ جموں میں سیٹل کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جموں میں ہی کیوں؟
یہ کوئی کشمیری تو ہیں نہیں جن کو آپ وہاں سیٹل کر رہے ہیں. اگر ویسٹ پاکستان سے ریفیوجیز آئے بھی ہیں تو آپ ان کو پنجاب میں سیٹل کر دیجئے یا ہریانہ میں سیٹل کر دیجئے, کہیں اور کر دیجئے, نیو دہلی میں کر دیجئے. جموں اور کشمیر ہی میں کیوں؟ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس لیے کہ وہاں پہ پچھلے 5 سالوں میں آپ اگر دیکھیے جو بھارت کے اپنا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق تقریباً 35 سے 40 لاکھ 40 آپ کہہ لیے 40 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دیے گئے ہیں بھارتی شہریوں کو کہ وہ جموں اور کشمیر میں جا کے سیٹل ہوں. لیکن یہ ساری باتیں بھارت اپنے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کر رہا ہے. 35A کو ہٹانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں ڈیموگرافک چینجز لائی جائیں اور ایک مسلمان اکثریتی علاقے کو اقلیت میں بدل دیا جائے, وہاں بھی ہندو اکثریت لائی جائے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جو کہ بھارت بی جے پی کی جو ہندوتوا کی حکومت ہے وہ اس پہ گامزن ہے. میرا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, کیا ہم کچھ کر رہے ہیں, کیا ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہے, کوئی احساس ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت ہم بہت سے اور انٹرنل ایشوز میں گھرے ہوئے ہیں, شاید بحیثیت قوم ہماری سوچ ہی اس طرف نہیں جا سکتی, انٹرنلی اتنے مسائل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کشمیر کا معاملہ ہو گیا گڑبڑ, لیکن ایسی بات ہے نہیں. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھارت دیکھیے بڑا کامیاب ہو گیا اپنی کشمیر پالیسی میں. میں کہتا ہوں بھارت کامیاب نہیں ہوا, ایکچولی ہم ناکام ہوئے ہیں. ہم ناکام اس لیے ہوئے ہیں اور بھارت اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب ہو گیا ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اگر ہم صحیح معنوں میں کوشش کرتے نا, سچی بات یہ ہے تو شاید آج ہمیں جو ایک ڈپلومیٹک کشمیر کے معاملے میں جو کوئی ریسپانس نہیں ملتا دنیا بھر سے, وہ شاید ایسے حالات نہ ہوتے, کیونکہ ہم نے وہ ایفرٹ نہیں کی دل جمی کے ساتھ, ہم اس طرح ایگریسو نظر نہیں آئے. تو بھارت نے پورا فائدہ اٹھایا ہماری ایک لحاظ سے, ہم لیک ڈائسیکل تھے ساری سچویشن. دیکھیے جو مقدمہ ہے نا کشمیر کا وہ بڑا ہمارا مضبوط ہے بالکل, اور یہ جو 5 اگست 2019 کو بھی جو اقدامات بھارت نے کیے, ایک تو UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے خلاف ورزی کی انہوں نے, اس کے بعد 1972 کا جو پاکستان بھارت کا شملہ ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور جو پاکستان ہے وہ ہمیشہ ہی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. بہت اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. پاکستان بالکل کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا, لیکن کون سے کشمیری؟ کیا جو پاکستان کی طرف کشمیر کا حصہ ہے یا کشمیر جو پاکستان کی طرف ہے, کیا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان, یا صرف بارڈر پار جو کشمیر ہے صرف ہمیں اس کی فکر لگی ہوئی ہے اور ہم ان کے غم میں گھلتے چلے جا رہے ہیں, لیکن جو کشمیر ہمارے پاس ہے ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے, اور نہ ہی ان لوگوں کی کسی بھی پروٹیسٹ کا, کسی بھی ڈیمانڈز کے لیے ان سے بات کی جا رہی ہے, نہ ہی ان کے ڈیمانڈز کو پورا کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری سائڈ پہ جو کشمیر ہے اس کے لوگ ہمیں کافی پریشان نظر آتے ہیں, بار بار پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے آفیشلز, پاکستان کا فارن آفس ہو, چاہے پاکستان کے آپ کہہ لیجئے کہ منسٹرز ہوں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ بارڈر پار کشمیر کی بات ہی کرتے ہیں. اپنی کشمیر کا بھی کبھی کچھ بتا دیجیا کریں میڈم, تاکہ پتہ تو چلے کہ ہماری طرف کشمیر میں لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں, کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیوں بار بار دہائیاں دے رہے ہیں, کیوں بار بار ان کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. مہنگائی الگ ہے اور ان کے رائٹس بھی ان کو نہیں دیے جا رہے, وہ بہت پریشان ہیں. وہاں پہ موبائل سگنلز بھی صحیح کام نہیں کرتے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کنیکشنز بھی اکثر خراب رہتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی بات اپنی سائڈ کے کشمیر کے لیے بھی کر لیں تو اچھا ہوگا.